تاریخ میں کچھ ایسے لمحے آتے ہیں جو اس کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی جنگ کی بات کریں گے جس نے دنیا کے نقشے پر گہرے اثرات چھوڑے، جنگ بدر۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ کیسے ایک چھوٹا کمزور سا گروہ ایک بہت بڑی منظم طاقت کو ہرا سکتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور تاریخ میں اس کی ایک سب سے بڑی مثال جنگ بدر ہے، اور آج ہم اسی کی پوری کہانی سمجھیں گے۔ اچھا، اس جنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے میدان جنگ سے تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، مدینہ شہر کی طرف، جہاں ایک نئی جماعت اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہی تھی۔ یہاں ایک بہت بڑا شفٹ آتا ہے۔ برسوں تک ظلم سہنے اور صبر کرنے کے بعد اب دفاع میں لڑنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہجرت کے دوسرے سال میں مسلمانوں کو ان کے خلاف ہونے والی زیادتیوں کی وجہ سے ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ اس دور کی جو ابتدائی فوجی مہمات تھیں وہ دو طرح کی تھیں۔ ان میں فرق سمجھنا بہت اہم ہے۔ ایک تھا غزوہ، یعنی وہ جنگ جس میں پیغمبر اسلام خود موجود ہوں، اور دوسرا سریہ، یعنی وہ مہم جو انہوں نے بھیجی تو صحیح لیکن خود اس میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہی چھوٹی چنگاریاں آہستہ آہستہ ایک بڑے طوفان کی بنیاد رکھ دیتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بدر تک کا راستہ کیسے بنا۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات کیسے بگڑے۔ شروع میں سریہ حمزہ جیسی مہمات میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، پھر غزوہ ابوا میں ایک معاہدہ بھی ہو گیا، لیکن آخر میں جب سریہ عبداللہ ابن جحیش میں ایک مکی قافلے پر حملہ ہوا اور ایک آدمی مارا گیا، تو بس یہی وہ چنگاری تھی جس نے مکہ والوں کے اندر انتقام کی آگ کو ہوا دے دی۔ اور پھر وہ موقع آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ جنگ کی فوری وجہ بنا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ یہ قافلہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، یہ مکہ کی معیشت کی شہرک تھا۔ اس پر حملہ کرنے کا مطلب تھا مکہ کی طاقت کو سیدھا چیلنج کرنا، جس کا جواب وہ یقینی طور پر ایک بڑی فوج کے ساتھ ہی دیتے۔ اور بس کہانی اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ رمضان کی 17 تاریخ، ہجرت کا دوسرا سال۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ تاریخ میں اسے یوم فرقان کہا گیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن۔ ذرا تعداد کا فرق دیکھیے، ایک طرف تقریباً 313 مسلمان اور دوسری طرف مکہ کی تقریباً 1000 سپاہیوں کی فوج۔ اور صرف تعداد کا فرق نہیں تھا، مکہ کی فوج کے پاس بہترین ہتھیار تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ جنگ سے ایک رات پہلے کا ایک بڑا حیران کن واقعہ ذرائع میں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے میدان میں چل کر اپنے دشمنوں کے مرنے کی جگہیں پہلے سے ہی بتا دی تھیں۔ یہ ایک غیر معمولی اعتماد کی نشانی تھی، خاص طور پر جب آپ کی فوج اتنی چھوٹی ہو۔ اس زمانے میں عربوں کا ایک رواج تھا کہ جنگ کا آغاز انفرادی مقابلوں سے ہوتا تھا، تو مکے کی طرف سے ان کے 3 بہترین جنگجو میدان میں اترے اور مقابلے کا چیلنج دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی 3 بہادروں نے چیلنج قبول کیا اور ان تینوں کو شکست دے دی۔ یہ صرف 3 لوگوں کی موت نہیں تھی، بلکہ یہ پوری مکی فوج کے حوصلے کی شکست تھی۔ اور پھر جنگ کا ایک اور فیصلہ کن لمحہ آیا۔ مکہ کا سب سے بڑا لیڈر ابو جہل، جو مسلمانوں کا بدترین دشمن سمجھا جاتا تھا، مارا گیا۔ اس کی موت نے مکے کی فوج کو جیسے سر کے بغیر چھوڑ دیا، اور ان کی صفوں میں خلبلی مچ گئی۔ ذرائع کے مطابق اس حیران کن فتح کی وجہ صرف جنگی حکمت عملی اور بہادری نہیں تھی، بلکہ اس میں غیبی مدد کا بھی ذکر ملتا ہے، جس نے جنگ کا پانسا ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ تو میدان جنگ تو خاموش ہو گیا، لیکن اس جیت کی گونج پورے عرب میں پھیلنے والی تھی۔ سوال یہ تھا کہ اب آگے کیا ہوگا؟ نتائج تو واقعی چونکا دینے والے تھے۔ یہ اعداد و شمار دیکھیے، مکہ کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے صرف 14 لوگ شہید ہوئے۔ اب ان 70 قیدیوں کا کیا بنا؟ اس زمانے میں تو جنگی قیدیوں کو یا تو مار دیا جاتا تھا یا پھر غلام بنا لیا جاتا تھا، لیکن یہاں کچھ بالکل نیا ہوا۔ ایک ایسی مثال قائم کی گئی جو پہلے نہیں دیکھی گئی تھی۔ قیدیوں کے رہائی کے لیے جو شرائط رکھی گئی وہ بھی بہت منفرد تھیں۔ پیسے دے کر تو رہائی تھی ہی، لیکن ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قیدی پڑھا لکھا ہے وہ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اور آزاد ہو جائے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ علم کی اہمیت مال غنیمت سے کہیں زیادہ تھی۔ انہی قیدیوں میں ایک بہت ذاتی اور جذباتی کہانی بھی ہے۔ پیغمبر اسلام کے اپنے داماد بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ ان کی بیٹی زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا وہ ہار بھیجا جو انہیں اپنی والدہ سے ملا تھا۔ یہ واقعہ اس بڑی تاریخی جنگ کے اندر چھپے ہوئے انسانی رشتوں کی کہانی بتاتا ہے۔ تو اب آخر میں ذرا اس جنگ کی جو بڑی تصویر ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک لڑائی میں جیتنا نہیں تھا،
बल्कि ये तारीख का एक टर्निंग पॉइंट था। और इसीलिए इस दिन को यौमुल फुरकान यानी इम्तियाज का दिन कहा जाता है। ये मुसलमानों के लिए सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, बल्कि ये सच और झूठ के दरमियान एक वाज़े लकीर खींचने जैसा था। तो खुलासा यह है कि इस एक जंग ने पावर का तवाज़न ही बदल दिया। उसने एक छोटी सी जमात की बका को यकीनी बनाया और उन्हें अरब में एक ऐसी ताकत बना दिया जिसे अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। तो बदर की जंग किसी कहानी का इख्तिताम नहीं थी, बल्कि ये एक नई तारीख का पहला बाब थी। इस एक दिन ने न सिर्फ एक कम्युनिटी की तकदीर लिखी, बल्कि एक ऐसी ताकत की बुनियाद रखी जिसने आने वाली सदियों में पूरी दुनिया पर अपने निकोश छोड़े।